بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر ذہن اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جیسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اگر تسلیم کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر؟ اس سوال کا جواب حضرت عمر کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر نہایت اچھا اثر کیا تھا۔ ان کے دلوں میں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسے نکل گئے تھے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر کی زبان سے کچھ اور بھی الفاظ سنے تھے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ حضرت عمر کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائے، نظریں آسمان کی طرف کیے اللہ سے کہہ رہے تھے، یا اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا کر۔ یا اللہ، میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن سکتے تھے، باہر آ کر سب کو بتایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر کو جھکا لیا۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے، خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں تمام آدمیوں نے چکمگویاں شروع کر دی تھیں۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، اللہ نے میرے دو عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا جو مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے میری نظروں سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنے ہی دور ہو جائیں میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ روا رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جنرل ہرقل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جراح، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جنہوں نے کئی معرکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی کی پریشانی لگی رہتی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مثنہ بن حارثہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں۔ مثنہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر کو بلایا۔ ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا تھا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دے، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مثنہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی
کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے کے لیے پسو پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ حضرت عمر فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کی بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے طنزیہ سا جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ قاصد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت تاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہیں۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جاتی۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مثنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں، محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے خسر پھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابو بکر نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول اللہ کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں غلطاں پیچاں رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پسو پیش کرنے لگیں تو
عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امٹ آیا تھا، اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ تم پر کرم کرے، میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرأت مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے تو اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا تھا۔ اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھنونا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مراد حاصل ہو گئی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے تھے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزوں وقت دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہوگا کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خونریز لڑائیاں لڑنی پڑی۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بنو اسد، قزاع اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تحت کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی بیخونی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا، لیکن حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخ نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مثنہ بن حارثہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ انسان کا غلام نہ رہے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی جو درشتی مشہور تھی وہ اوت کر آئی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مثنہ بن حارثہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں، اس سردار نے کہا۔ فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں۔ مثنہ بن حارثہ سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اے لوگوں، مثنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں پر بیٹھ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چھلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں، ان کی خالی جگہ پر نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے۔ میں محاذ سے آیا ہوں، نفری کی کمی کی وجہ سے ہم قلعہ بند ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، قلعے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنی ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے ہیں؟ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مثنہ بولتا جا رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ عمر نے بھانپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے مثنہ کا اثر قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے، مثنہ بیٹھ گیا۔ اے ایمان والوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کے بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں اور اس سرزمین پر پھیل جانے کو چلے گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا؟ اللہ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراث عطا کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے؟ کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں کھسر پھسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئیں، خدا کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی، ہم میں سے کسی پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے خلیفہ عمر کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز ابو عبید بن مسعود بن عمرو والثقفی کی تھی۔ میں مثنہ بن حارثہ کے ساتھ جاؤں گا، ابو عبید بن مسعود نے کہا، اور میں بھی۔ ایک صحابی سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، اور اس کے بعد لبیک لبیک کی آوازیں ہونے لگیں۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ
جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ خلیفہ رسول ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انصار اور مہاجرین کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا۔ اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے۔ مدنی نے جواب دیا، کسی ایسے مہاجر یا انصاری کو اس کمک کی سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو اور وہ صحابہ اکرام میں سے ہو۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سر بلندی اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی۔ تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے، تو کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا تھا؟ خدا کی قسم، اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید، اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مثنہ بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے سعد بن عبید اور سلید بن قیس کو پکارا۔ وہ دونوں اٹھے۔ تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے۔ عمر نے کہا، ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ ابن خطاب، سلید بن قیس نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے مثنہ کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی۔ ایک ساعت، ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مثنہ بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبید، حضرت عمر نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوگی۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا، مدینہ کے باہر اور مکانوں کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن حضرت عمر اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچا دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ مدینہ کی چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر جو ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا۔ اس کے سدھائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شہسوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہیں تھا،
اس کی حیثیت سپاہی جیسی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک لڑنے کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گھمسان کا معرکہ تھا۔ کسی اور گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا معرکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینہ کے قریب اپنے گاؤں میں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھیڑ عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ یہ مالی غنیمت ہے ابو زبیر، اس آدمی نے کہا۔ اس کے اہل تم ہی ہو۔ یہ ماں بیٹی لونڈیاں ہیں، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے 7 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 30 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بیٹوں، اس نے کہا، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا، یہ میرا فرض تھا، اور میں یہ 2 لونڈیاں اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور میں تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کریں گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہیں۔ ابو زبیر نے اس لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان کے ساتھ کرا دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا، میرا جواب ایک بار ہی سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں میں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خاوند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ میں تجھے حکم نہیں دے رہا عاصمہ، ابو زبیر نے کہا، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات کہی ہے۔ حکم دے کے دیکھ لے، عاصمہ نے کہا، جبر کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خاوند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے ہیں، میرا گھر جلا دیا گیا ہے، تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خاوند یا بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو سکتا ہے، ابو زبیر نے کہا۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ تیرے خاوند اور بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہیں؟ یہ لڑائی تھی عاصمہ، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خاوند اور قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج تو میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی، عاصمہ نے کہا۔ ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن دو بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ در پردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موزوں موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگوں کے بزرگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے عاصمہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، عاصمہ درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، اپنے دشمنوں کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے۔
شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی۔ عاصمہ نے کہا، میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار آدمی تھا اور اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے عاصمہ کی طنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عاصمہ اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہ کہا۔ عاصمہ کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے استبل میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی عاصمہ کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عاصمہ کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا تاثر تھا۔ عاصمہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر کے چلی گئی۔ اس شخص نے ایک گھوڑا خریدا اور استبل سے نکل گیا۔ باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے نئے گھوڑے کی رسی اپنے گھوڑے کے پچھاڑی سے باندھی اور سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ گھوڑے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ شہر سے نکل گیا۔ اب وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ ابن داؤد، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا۔ کھجور کے 3 درخت ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ریتیلی مٹی کی ڈھیری تھی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ عاصمہ، ابن داؤد گھوڑے سے کود کر اترا اور عاصمہ کے قریب جا کر کہنے لگا، میں تمہیں دیکھتا آ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ مسلمان ہو گئی ہو؟ گھوڑوں کے اس سوداگر کی بیوی بن گئی ہو؟ بیوی نہیں، لونڈی، عاصمہ نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا۔ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مسلمان نہیں ہوئی، نہ ہوں گی۔ تو چلو میرے ساتھ، ابن داؤد نے کہا۔ تمہارے آقا کو پتہ چلنے تک اتنی دور پہنچا دوں گا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹی کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ عاصمہ نے کہا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا خاوند اور 2 بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں؟ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے۔ ابن داؤد، ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دانشور جو منصوبہ بناتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوا کرتا، لیکن تمہاری قوم کا یہ منصوبہ ایسا ناکام ہوا کہ ہم لوگ ساری عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس ناکامی کی ذمہ داری نہ مجھ پر عائد ہوتی ہے نہ تم پر، ابن داؤد نے کہا۔ منصوبہ ہر لحاظ سے کارآمد اور مکمل تھا، لیکن لڑنے والوں نے ہمت ہار کر اتنا اچھا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جانی نقصان تو ہونا ہی تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ لیکن میں ابھی نہیں ہاری، عاصمہ نے کہا۔ میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے خون کا انتقام لینا ہے۔ کبھی تو جی میں آتی ہے کہ اپنے اس آقا ابو زبیر کو قتل کر دوں۔ یہ بھی تمہارے خلاف لڑا تھا، لیکن تمہاری بات یاد آتی ہے کہ کسی ایک آدمی کو قتل کرنے سے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نقصان پہنچتا ہے۔ میری دوسری باتیں بھی یاد رکھنا جو تمہیں بتا رہا ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ کتنا اچھا ہوا کہ تم یہاں مل گئی ہو۔ ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے بھی کام لینا ہے۔ میں اس کی تربیت اپنی نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں۔ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی، ابن داؤد نے کہا۔ میں جان گئی ہوں تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو، عاصمہ نے کہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کے جال میں پھانس کر انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ وفاداری کا حلف یا وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کسی ایک کے بھی ساتھ وفاداری نہیں کرنی۔ عاصمہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ابن داؤد نے اسے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ تاریخ جو حقائق اپنے دامن میں لیے ہم تک پہنچی ہے، وہ اس راز کو بے نقاب کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کے بھی پس پردہ یہودی تھے، اور مرتدین میں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے وہ یہودیوں کے پروردہ تھے۔ عاصمہ کے ساتھ ابن داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب ابن کعب بنت یامین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لایا تھا، اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں
ابن داؤد اور عاصمہ کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ عاصمہ بنت یامین سے بھی ملی تھی، لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی۔ اس ایک سال میں عاصمہ نے ابو زبیر پر اپنا ایسا تاثر پیدا کر لیا تھا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں عاصمہ کی حیثیت لونڈی جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ ابو زبیر کی بیویاں بھی عاصمہ کو لونڈی نہیں سمجھتی تھی۔ عاصمہ نے اپنی شاریہ بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے عملاً ازبر کرا دیے تھے، اور اسے یہ اصول ذہن نشین کرا لیا تھا کہ اپنے جسم کو مرد کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دینا، اور جسے دام محبت میں لو اس کے لیے بڑا ہی دلکش اور صحرا کی رات جیسا ٹھنڈا سراب بنے رہنا، اور جب وہ تھک ہار کر اور مایوس ہو کر رکنے لگے تو اسے بازوؤں میں تھام لینا، اور اپنے ان ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں اور پھول کی پتیوں جیسے گالوں کے لمس سے اس کے وجود میں نئی روح پھونک کر اسے تر و تازہ کر دینا۔ شاریہ کے بال بھی ریشم جیسے نرم و ملائم تھے، اور گال بھی پھول کی پتیوں جیسے تھے۔ وہ عرب کے حسن کا شاہکار تھی، اور اس نے اپنے حسن و جمال کے دام میں جسے پھانسا تھا وہ اس کے آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ عاصمہ کے اور اس کی بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ عاصمہ اور شاریہ اسلام قبول کر لے اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن عاصمہ اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جب رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل سے ملحق نوکروں کے کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے، اور عاصمہ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ عاصمہ نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ ابو زبیر کے ہی ایک اور بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے، اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے دو قبیلے نہیں تو خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا تھا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس حکم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا جن کے پاس غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس کی اجازت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر کی سیاست کچھ اور تھی۔ سالار مثنی بن حارثہ نے بھی تاریخی روایت کے مطابق عمر کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں سے بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ دار واپس کر دیے جائیں۔ عمر نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھی۔ عمر نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے عاصمہ اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو، ابو زبیر نے انہیں کہا۔ تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کر دوں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ یہ میں ایک دو روز بعد بتا سکوں گی، عاصمہ نے کہا۔ میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس نے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ عاصمہ اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد بھی مدینہ میں تھا۔ اب وہ حبیب بن کعب کے گھر نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی دور دراز کا گاؤں بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ آیا اور یہیں آباد ہو گیا۔ شاریہ کی ملاقاتیں عاصمہ نے ابن داؤد سے بھی کرائی تھیں۔ ابن داؤد نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے مسلمانوں سے اپنے باپ اور دو ماموؤں کے خون کا انتقام لینا ہے اور اسلام کو تخریب کاری سے تباہ کرنا ہے۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تخریب کاری کی بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت یامین مسلمان نہیں یہودی ہے۔ کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ ابن داؤد نے اس سے پوچھا۔
وہ تو میرے عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے، شاریہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، لیکن اس کے باپ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان کہتا ہے کہ باپ نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو، ابن داؤد نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے اسے ایک نوجوان کا نام اور خاندان بتا کر کہا تھا، اسے سلمان سے ٹکرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ اس خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایت بھی دی تھی۔ تم دیکھتے چلو ابن داؤد، شاریہ نے کہا تھا، میں گھر کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو، ابن داؤد نے کہا تھا۔ مقصد یہ کہ ہمیں مسلمانوں کو جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ ان کے آپس کے اختلاف موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا ہے اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، شاریہ نے کہا، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شاریہ اور بنت یامین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنت یامین نے شاریہ کو بتا دیا تھا کہ اس نے حبیب بن کعب کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہودی اسلام میں نظریاتی اور دیگر طریقوں سے تخریب کاری میں لگے ہی رہتے تھے، لیکن خیبر کی شکست نے انہیں سانپ اور بچھو بنا دیا تھا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قعقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر منتشر ہو گئے تھے، مگر درپردہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کر دی تھیں، بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ تیز کر دی تھیں۔ انہوں نے تو غزوہ خیبر کے فوراً بعد ایک یہودن کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دے دیا تھا۔ عاصمہ اور شاریہ کو ابو زبیر نے آزاد کر کے ابن داؤد کے حوالے کر دیا۔ ابن داؤد انہیں اپنے بڑھئی دوست کے گھر لے گیا۔ ابو زبیر کا بیٹا سلمان وہاں بھی شاریہ سے 3-4 دن ملتا رہا۔ ان 3-4 دنوں میں عاصمہ اور شاریہ کو ابن داؤد نے ابو سلمہ، اسحاق وغیرہ کے متعلق بتا دیا تھا کہ اس تخریب کاری کی کمان اور ہدایت کاری ان دونوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ فلاں سمت ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن داؤد عاصمہ اور شاریہ کو 1-2 دنوں کے لیے وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ ابن داؤد نے حبیب بن کعب کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ بنت یامین کا باپ ہے۔ بنت یامین 1-2 دنوں سے حبیب سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دنوں کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے۔ حبیب پر وہ جادو بن کر غالب آ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گی اور اسی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ ابن داؤد نے بھی حبیب سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی کو 2-3 دنوں کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ حبیب نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح ابن داؤد 2 گھوڑے لے آیا، ایک پر خود سوار ہوا، دوسرے پر بنت یامین سوار ہوئی اور وہ روانہ ہو گئے۔